الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو آج پڑھی گئی یہ اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ منورہ کے یہودی اور نجران کے علاقے کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کے مطابق ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو ایک یہودی جس کا نام ابو رافع تھا اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ایسی عبادت کرنے لگیں جیسے نصارہ حضرت عیسیٰ کی پرستش کرتے ہیں؟ نصارہ نے بھی یہی کہا کہ کیا آپ ہم سے اسی کی طلب رکھتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کرنے لگیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، معاذ اللہ، ہم اللہ کی کسی بندگی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے، نہ ہم غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، نہ ہم کو اللہ نے اس واسطے بھیجا ہے۔ ہمارا مشن یہ نہیں ہے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کے لیے کہیں، ہمارا مشن تو یہ ہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، اور ولیکن کونوا ربانیین، کہ تم اللہ والے بندے بن جاؤ۔ میرا مشن یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے لگو، میرا مشن تو یہ ہے کہ ربانیین بما کنتم، تم اللہ والے بندے بن جاؤ۔ بہرحال اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انبیاء نے اپنی ذات کی عبادت کا حکم دیا تو یہ اللہ پر جھوٹ، تہمت اور بہتان باندھتا ہے کہ اللہ نے العیاذ باللہ جس کو اپنا نائب اور سفیر بنایا، اس سفیر نے العیاذ باللہ مشن میں اپنے مشن سے وفاداری نہیں کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک حکومت کا کوئی ادنا ذمہ دار حکومت کسی کو بناتی ہے تو وہ دو چیزیں دیکھتی ہے، آیا اس کے اندر ہماری پالیسی کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر اہلیت ہے یا نہیں ہے، لیاقت ہے یا نہیں ہے، صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اپنے اس مشن کو لے کر کتنا سچا وفادار ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے العیاذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے
اپنی عبادت کا حکم دیا العیاذ باللہ، تو گویا کہ وہ اللہ پر تہمت باندھتا ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے حضرت عیسیٰ کو بھیجا اللہ سمجھ نہ سکے کہ ان کے اندر یہ اہلیت ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال یہاں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو انبیاء کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ساتھ بے وفائی کر دیں یا اللہ کی اطاعت کے بغیر اپنی اطاعت کا حکم دیں۔ کبھی انبیاء نے یہ بات نہیں کہی، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ تم میری عبادت کرو، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کی ہمارے دلوں میں بہت عزت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سلام کرنے کے بجائے آپ کو سجدہ کر لیا کریں یا آپ کے سامنے جھک جایا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں لوگوں کو اپنے سامنے جھکاؤں، مجھے تو بھیجا گیا ہے کہ ربانیین کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ مجھے اپنی تعظیم کے لیے نہیں بھیجا گیا، میری تعظیم تو اللہ کرائیں گے، لیکن مجھے بھیجا گیا ہے کہ ربانیین بما کنتم، تم اس کتاب کو سیکھو اور اس کتاب کو سیکھ کر اللہ والے بن جاؤ جو مجھ پر نازل کی گئی ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، کہ کہیں انبیاء نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم فرشتوں کو، نبیوں کو، اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا معبود قرار دو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا اللہ نے جس کو بھیجا ہے توحید کی دعوت دینے کے لیے، کیا وہ تم کو کفر کی دعوت دے گا، کفر کی بات کہے گا؟ العیاذ باللہ۔ بہرحال نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، نہ حضرت عزیر نے کہا کہ مجھے اللہ کا بیٹا قرار دو، نہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، حتیٰ کہ فرمایا کہ جو طریقہ سجدے کی مشابہت کا کسی کے ساتھ ہو جائے تم ایسی تعظیم بھی کسی کے لیے نہ کرو۔ یہ تو انبیاء کا کام تھا، یہاں اسی کام کو اللہ نے انبیاء کے اس کام کو واضح فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلانے نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو گویا کہ وہ اللہ پر تہمت کو باندھتا ہے کہ اللہ نے جس کو اپنے کام کے لیے چنا وہ اپنے کام میں پورا نہ اترا، وہ نبی کے اوپر بھی الزام ہے اور اللہ کی ذات پر بھی تہمت ہے۔ بہرحال یہاں اللہ نے اسی مضمون کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ یہ کسی بشر کا کام نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ اس کے باوجود، یعنی ظاہری اور باطنی اللہ نے نعمتیں دیں، نعمتیں ملنے کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے بجائے یعنی وہ اپنی بندگی کرانے کے بجائے وہ تو یہی کہے گا کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم جو کتاب پڑھتے رہے ہو اور جو کتاب پڑھتے ہو اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، اور نہ وہ نبی تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں پیغمبروں کو خدا قرار دے دو جب تم مسلمان ہو چکے ہو، تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟ یعنی یہ کفر اختیار کرنے کا حکم دینا یہ انبیاء کے مشن کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔